الف اللہ چمبے دل بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ ہماری خوش قسمتی کہ حضرت صاحب ہمیں وقت دیتے ہیں۔ حضرت جی بہت شکریہ۔ محرم الحرام کے حوالے سے ہمارے پاس آج بہت سارے سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں پروگرام میں شامل کروں گا جی، بدر منیر ہیں کراچی سے۔ یہ لکھتے ہیں کہ جی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، کیا تاریخ اسلام کے لیے یہ ایک شرمناک باب نہیں؟ آخر مسلمانوں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایسا کیوں کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے جی، دعویٰ تو ان کا بھی مسلمانی کا ہی تھا، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اس کی توقع کسی مسلمان سے نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ آپ آج کے اس گئے گزرے دور میں دیکھیں، ایک آدمی کسی کو اپنا پیر بنا لیتا ہے، وہ پیر صاحب خواہ اس کے اہل ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیا وہ ان کے بارے ایسا سوچ سکتا ہے کہ میں ان کے خاندان سے ایسا کر گزروں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ایک اشارے پہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو پھر اگر انہوں نے واقعی اسلام کی روح کو سمجھا ہوتا، صحیح، یہ دور دراز کے لوگ تھے، اور عہد عثمانی میں ایک شخص عمدن یہودیت سے اس نے اسلام کا روپ دھارا، اور پھر وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اس نے الگ ایک نظریاتی فرقہ درمیان میں بنا لیا۔ اچھا۔ اور یہ کوفہ چونکہ مرکز سے دور دراز تھا، تو یہ کوفے کے 9 مسلم تھے جو اس کے کہنے پر چل نکلے تھے۔ صحیح، وہ جو یہودی مسلمان جو ہوا تھا، جس نے روپ دھارا تھا، مسلمان بنا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے کہنے پہ چل نکلے تھے اور اس کو اپنا مرشد سمجھتے تھے۔ صحیح۔ تو یہ دراصل اقتدار چاہتے تھے، اچھا، یعنی یہ طالب اقتدار کے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، حج کا مہینہ تھا، ذی الحج کا مہینہ تھا۔ کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا گھر بھی، اپنی رہائش گاہ بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں کوفہ کو دارالخلافہ بنایا اور وہیں شہید ہوئے۔ صحیح۔ تو ان لوگوں نے انہیں دعوتیں دے دے کر مدعو کیا کہ ہمارے ساتھ یزید ناجائز کر رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور بھی بہت سے صحابہ کرام نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ عبداللہ ابن زبیر ان کے سرخیل تھے۔ مکہ مکرمہ میں ابن زبیر نے الگ حکومت بنا لی یزید سے کٹ کر، تو جو لوگ یزید سے متفق نہیں تھے وہ ان کے ساتھ چلے گئے تھے، حضرت حسین اکیلے نہیں تھے۔ صحیح۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے تو باقی صحابہ کرام نے، حضرت ابن زبیر سمیت سب نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، یہ اقتدار کے بھوکے ہیں، انہیں نیکی بدی سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ ان کے بھروسے پہ نہ جائیں۔ صحیح۔
انہوں نے کہا میرا گھر ہے کوفے میں اپنے گھر جا رہا ہوں، یہ اگر میرا ساتھ نہیں دیں گے تو نہ دیں، میں نے کوئی جنگ کرنی۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ حج کا موقع ہو، ساری دنیا کے مسلمان مکہ مکرمہ میں ہوں اور نواز رسول جہاد کا اعلان کرے تو صرف بیوی بچوں کو اور 50-60 بندوں کو لے کے چلا جائے۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ اس میں تو لاکھوں ظاہر ہے ان کہ کے ساتھ نواسہ جانے رسول کے چاہیے، ساتھ تو پھر لاکھوں جانے چاہیے، لاکھوں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ مطلب پھر کہیں پہ بھی یہ جو- جنگ کا کوئی عنصر شامل نہیں یہ تھا جو اس میں۔ کربلا ہے، بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہ کربلا مکہ مکرمہ اور کوفے کے راستے میں نہیں ہے۔ اچھا، کربلا کوفے اور دمشق کے راستے میں ہے، کوفے سے جو راستہ دمشق کو جاتا ہے اس پر کربلا ہے۔ اچھا، تو کوفے سے 2-3 منزل پیچھے ابھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ پہنچا تھا تو یزید نے کوفے کا گورنر بدل دیا، اچھا، اپنی مرضی کا ایک اور گورنر بھیجا کہ یہ بغاوت نہ ہو جائے، انہیں روکا جائے، کوئی فوج باہر سے نہیں آئے۔ صحیح، اس گورنر نے انہیں ڈرایا دھمکایا اور کہا سب کے سر قلم کر دوں گا، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو انہیں تو اقتدار جب وہ حکومت کے ساتھ ہو گئے، وہی لوگ جو بلانے والے تھے انہی کا 1000 کا لشکر آپ کا راستہ روکنے کے لیے راستے میں پہنچ گیا صحیح، اور کہا یزید کی بیعت کریں۔ انہوں نے کہا بھی یزید کی بیعت میں تمہارے کہنے پر کیوں کروں، میں نے مدینہ منورہ میں نہیں کی، مکہ مکرمہ میں نہیں کی، تو یہاں میں تمہارے کہنے سے کیوں کروں۔ یہ جھگڑا اس طرح بڑھا کہ حضرت حسین نے فرمایا اچھا ایسا کرو، میری تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے، تم نے مجھے بلایا تھا، میں آ رہا تھا، میں نے اپنے گھر، تم نے ساتھ نہیں دینا نہ دو، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی نہیں یزید کی، انہوں نے فرمایا یزید کے خلاف تو تم مجھے دعوت دے رہے تھے، تو آج میں تمہارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کیسے کر لوں؟ بالکل صحیح، اور کرنی ہوتی تو وہیں کر لیتے۔ نہیں کر لیتا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ چلتے ہیں یزید کے پاس، اچھا، میں یزید سے خود بات کر لوں گا، میں بیعت کروں نہ کروں وہ جانے میں جانوں، تمہارا تو یہ مقام نہیں ہے کہ تم ہمارے درمیان آؤ۔ اگر خلافت یزید کے پاس ہے تو میں بھی نواسہ رسول ہوں، میرا باپ بھی امیر المومنین تھا، میرا بڑا بھائی امیر المومنین تھا، میں بھی عام آدمی نہیں ہوں، میں یزید سے خود بات کر لیتا ہوں۔ اس پہ طے ہو گیا کہ چلو جی دمشق چلتے ہیں۔ اچھا، کوفے کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ مکہ اور کوفے کے راستے کو چھوڑ کر کوفے سے جو دمشق جاتا ہے اس پر پہنچ گیا اور کربلا میں پڑاؤ ڈالا۔ صحیح، کربلا دمشق سے کو جانے والے راستے، کوفے سے دمشق جانے والے راستے پر ہے، یہ کبھی نقشے میں دیکھ لیجئے گا۔ صحیح، صحیح، وہاں جب پہنچے تو وہاں پھر انہوں نے باتیں کرنے کی کوشش کی تو حضرت حسین نے انہیں ان کے خطوط دکھائے جو آپ نے گھوڑے کی خرجین بھری ہوئی تھی، یہ تو تمہارے دعوت نامے ہیں، مجھے یزید کے خلاف دعوت دیتے رہے، اب تم ہی مجھے کہتے ہو ہمارے ہاتھ پر یزید کی بیعت کر لو، یہ کیسے ممکن ہے؟ چلتے ہیں وہاں چل کے دیکھیں گے۔ صحیح، وہ ان کے جو رؤسا بات کرنے آئے تھے اور انہوں نے خطوط دیکھے تو انہوں نے جا کر ان سے کہا کہ بھئی یہ تو اگر یہ خطوط یزید کے پاس پہنچ گئے لے کر حضرت حسین، تو حسین اور یزید کا کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہماری یہ نسل ختم ہمیں تباہ کر دے۔ ہاں، جو کچھ ہم نے لکھا ہے اگر یہ تحریر پہنچ گئی تو ہم مارے جائیں گے، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے 1000 کے لشکر نے حملہ کر دیا، حضرت حسین اور ان کے خاندان اور ہمراہیوں نے مقابلہ کیا، 72 آدمی کا اور 1000 کا، ظاہر ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کتنی دیر کا مقابلہ تھا، یہ بے جگری سے لڑے، لڑ کر شہید ہوتے رہے، ہار انہوں نے بھی نہیں مانی، بس انہوں نے بھی نہیں کی، تو سارا ہمراہیوں سمیت، اولاد سمیت، بھائیوں سمیت وہاں شہید ہو گئے، ظلماً شہید کر دیے گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچ گئے، آپ کی عمر 20-22 برس تھی، لیکن آپ کو تیز بخار تھا، اٹھ نہیں سکتے تھے، صحیح، اس وجہ سے حضرت حسین کی نسل سے صرف ایک امام زین العابدین بچ گئے، جو بعد میں مدتوں اپنی عمر طبی پوری کر کے ضعیف ہو کر ان کا دنیا سے وصال ہوا، مدینہ منورہ میں رہے ساری عمر۔
تو یہ ایک ہاتھ سے جانے کا تھا اور وہ ایک گمراہ فرقہ تھا، سارا کوفہ اس میں یعنی کہ نہیں تھا، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں میں ایک نہیں نیا تھے بلکہ روح دھارا ہوا ایک تھا، نیا فرقہ بن نیا گیا تھا۔ یہ اس فرقے کے لوگ تھے جنہوں نے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، صحیح بغاوت کر صحیح صحیح پھر حضرت علی نے ان پر کنٹرول کیا، جنگیں لڑ کر صفین میں، بالکل صحیح اور وہ ایک الگ فرقہ، پھر وہ صفین سے ایک الگ فرقہ خارجیوں کا بن گیا، وہ جو کہتے تھے حضرت علی مسلمان نہیں ہیں۔ صحیح بالکل صحیح۔ تو اس کے بعد یہ وہی فرقہ تھا جس سے خارجی نکل کر الگ ہو گئے، اور یہ چلتا رہا، اور یہی پھر یہ چونکہ اقتدار کے بھوکے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین آ جائیں اور ہم لوگ ساتھ ہو جائیں تو یزید سے اقتدار چھین لیں گے، کیونکہ حضرت حسین تو اصولی بنیاد پر بیعت نہیں کر رہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ مسلمانوں کا امیر تمہیں مانا جائے۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں حضرت حسین اکیلے نہیں تھے، بہت سے صحابہ تھے۔ یزید کے زمانے میں مکہ مکرمہ کی حکومت الگ رہی، پھر اس کے بعد مروان آیا، مکہ مکرمہ کی حکومت الگ رہی۔ مروان کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا ولید آیا، تو ولید کے زمانے میں بھی الگ حکومت رہی۔ عبد الملک آیا، عبد الملک بن مروان، تو اس کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ فتح کیا، صحیح اور پھر اس سلطنت میں شامل کیا، حضرت ابن زبیر شہید ہوئے۔ بالکل صحیح۔ تو دو بادشاہ تھے تو الگ رہی، یزید کی بھی، اور ایک حکومت اس کے بعد مروان کی حکومت میں تو الگ رہی۔ الگ رہی، بالکل، وہ تو ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو یہ دبا اسلام پر تو نہیں آتا، بالکل اسلام کے نام پر جو گمراہ فرقے بنے ان پر آتا ہے۔ اور آج بھی اسلام کے نام پر بے شمار فرقے ہیں۔ ہمیں خود کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، کہاں کھڑے۔ یہ سارے سوالات حضرت جی میرے پاس موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کے نام بھی آ جائیں اور ان کے سوال بھی آ جائیں۔ یہ ایک سوال جو بھی میرے پاس ہے، اس کا جواب تو آپ نے پہلے فرما دیا ہے، لیکن میں چاہوں گا تھوڑا اس کو ڈیٹیل سے۔ وحید الزمان نے گجرانوالہ سے یہ کہتے ہیں، کیا پورے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں صرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہی نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، یا کچھ اور ہستیاں بھی ایسی تھیں جو اس بیعت سے انکاری تھیں؟ جی بہت سے لوگ تھے، اور مدینہ منورہ پر تو لشکر یزید نے چڑھائی بھی کی اور بہت سے لوگوں کو شہید بھی کیا۔ 3 دن مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی، جب سے مسجد نبوی بنی ہے صرف وہ 3 دن ہے، اسے جنگ حرہ کہتے ہیں، تو ان 3 دنوں میں مسجد نبوی میں اذان نہیں، پورے مکے میں قتل عام ہوا، اور مدینہ منورہ میں، اور مدینہ منورہ فتح کیا گیا، لوگوں کو شہید کیا گیا۔ مکہ مکرمہ جا رہا تھا وہی سالار تو راستے میں بیمار ہو کر مر گیا۔ اچھا، یعنی کہ جس نے ادھر حملہ کیا تھا اسی کی ڈیوٹی تھی کہ یہاں سے پھر مکہ مکرمہ جائے، لیکن وہ راستے میں بیمار ہو کر مر گیا، اور لشکر واپس چلا گیا۔ لشکر واپس گیا تو یزید بیمار ہو گیا، صحیح، یزید کو ذات الجنب ہو گیا جو سینے میں درد ہوتا ہے، اور یزید بھی اس سے مر گیا۔ اچھا، تو وہ معاملہ مؤخر ہو گیا۔ تو بہت سے لوگ تھے، ایسے بھی تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی، وہ بھی بہت سے تھے، لیکن بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ بالکل صحیح۔ مسز عابدہ سرور شیخ پورہ سے یہ کہتی ہیں کہ جی واقعہ کربلا میں امت مسلمہ کے لیے کیا درس پوشیدہ ہے؟ واقعہ کربلا اول و آخر ایک خوبصورت پیغام دیتا ہے کہ زندگی، موت، نفع، نقصان یہ انسان کے ساتھ ہے۔ نفع نقصان یا زندگی موت کو نہ دیکھو، حق کو دیکھو، حق کہاں ہے اور اس پر جم کر رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موت آ جائے، شہادت ہو جائے، گھر لٹ جائے، عزیز مارے جائیں، کوئی بھی ہو جائے، حق کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اسلام یہ ہے کہ آپ ہمیشہ حق پر قائم۔ اللہ، بے شک۔ کسی دنیاوی لالچ یا کسی دنیاوی روح سے حق کا ساتھ نہ۔ سبحان اللہ، کیونکہ موت تو آنی ہے، لیکن ہر چیز فانی ہے، مال نے بھی فنا ہونا ہے، اولاد نے بھی ہونا ہے، تو اگر ان کے لیے بندہ حق کا ساتھ چھوڑ دے تو یہ بھی پھر فنا ہو جائے تو فائدہ کیا؟ بے شک۔ اور اس کی عملی تصویر ہے واقعہ کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اس وقت آپ کی وہ سپیچ یاد آ رہی ہے جو آپ نے ایک دفعہ وہاں پہ اسلام آباد میں کی تھی، جب میاں نواز شریف ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب شاید شہادت کے علاوہ
ہماری بخشش نہ ہو. تو جب انسان ایسا سوچ لے تو پھر کیا کہنے، پھر بندہ حق سے نہیں ہٹتا، پھر بندہ حق سے نہیں ہٹتا. یہی عملی پیغام ہے. یہی عملی پیغام ہے. ناظرین محترم، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں اپنے سوالات کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے، اسے نوٹ کر لیجئے، 033349555021. اس پہ ہمیں SMS کر دیجئے. اور اسی طرح سے ایک میل ایڈریس اسکرین پہ ابھرتا ہے، almurshid313@hotmail.com. اس پہ ہمیں آپ میل کر دیجئے، آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آپ کے سوالات ہیں اور ہمارے ساتھ رہنمائی کے لیے موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. تہمینہ حسین ہے لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی آج کل نظام کی تبدیلی کی بہت بات چل نکلی ہے، ہماری رہنمائی کے لیے یہ فرما دیجئے کہ اسلام کا طرز انتخاب کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم حقیقی اسلام کو چھوڑ کر اس سے کوئی ملتی جلتی چیز اختیار کرنا چاہتے ہیں. صحیح. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں یا اسلام کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، نہیں. ہم کہتے ہیں اسلام تو مشکل ہے، کوئی اس سے ملتی جلتی چیز جو ہے نا وہ ہو جائے کہ جس میں ہم مسلمان بھی کہلائیں اپنے آپ مسلمان کو بھی کہلائیں اور چیز بھی ہماری مرضی کی ہو. کوئی خاص رکاوٹ بھی نہ ہو، اپنی مرضی بھی کرتے ہیں. صحیح. ورنہ اسلام کا ایک طے شدہ نظام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا، جس پہ خلفائے راشدین رہے. اس میں انتخاب بھی ہے، اس میں احتساب بھی ہے، اس میں عدل بھی ہے، اس میں خرید و فروخت، بیع و شراء، یہ سارا سرمایہ کا نظام بھی، قبائل کا نظام بھی، تعلیم کا بھی اس میں سارا ہے. بالکل صحیح. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسلام نہیں کرنا چاہتے. صحیح. ہم چاہتے ہیں اس سے کوئی ملتا جلتا ماڈل آ جائے. یہ جو موجودہ مروجہ جمہوریت ہے، یہ مغرب نے جمہوریت کے نام پر دھوکہ دیا ہے. اچھا. ہاں بالکل، یہ فراڈ ہے. صحیح. اور دنیا کے کسی ملک میں، برطانیہ ہو، یورپ کا کوئی ملک ہو یا امریکہ ہو، ہمیشہ الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے اور ووٹ ادھر کیے جاتے ہیں. کوئی دنیا کا ملک، یہ ہے ہی بدماشی میں بدماشی نہیں ہوگی تو نیکی ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح فرمایا. یہ جو یہاں شور اٹھا ہوا ہے دھاندلی ہوئی، دھاندلی ضرور ہوتی ہے. ہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حکومتیں منظم کراتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. مقامی سطح پر جو لوگ ان کے ورکر ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور یہ ہر جگہ ہوتی ہے، جہاں بھی ہوتی ہے، باہر بھی ہوتی ہے. بالکل صحیح. جب بش کا ہو رہا تھا الیکشن امریکہ میں دوسری دفعہ، تو وہاں مشینیں لگی ہیں کہ چھٹی وٹی کوئی نہیں ہوتی. آپ راہ گزرتے ایک بٹن دبا دیتے ہیں، آپ کا اپنا کارڈ اس میں ڈالتے ہیں، بٹن دبا دیتے ہیں، آپ کا ووٹ اس بندے کو چلا جاتا ہے جس کا آپ نے بٹن پوش کیا. اینڈ دیٹس آل. تو ایک سٹیٹ میں بش کے ووٹ کم تھے تو انہوں نے یہ بدماشی کی کہ اندر سے تاریں بش والے بٹن کی جو ہیں وہ دوسرے کینڈیڈیٹ کی طرف کر دیں اور اس کی طرف. یعنی کہ انہوں نے اتنے ووٹ دوسرے کینڈیڈیٹ کو دیتے تھے، اندر سے بش کو جاتا تھا. اب یہ الیکشن کے بعد اگلے نے مقدمہ کر دیا اور یہ امریکہ کی سپریم کورٹ تک گیا. صحیح. امریکہ کی سپریم کورٹ نے بڑا دلچسپ فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا یہ جو ہوا یہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب ہو گیا، پریزیڈنٹ سلیکٹ ہو گیا، تو اس ساری ایکسرسائز کو اب غلط قرار نہیں دینا چاہیے. لیٹ us go with it for 4 years. کیا بات ہے. تو اس طرح یعنی کہ یہ بدماشی کا نظام ہے اور بدماشی سے ہی چلتا ہے. بالکل صحیح. اب اس میں کوئی فرشتہ بھی آ جائے تو جو نظام جس کی بنیاد بدماشی پر ہے، اسلام کا نظام یہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق، فاروق اعظم،
مقامی انصار کے حجرے میں تشریف لے کے وہاں اور اکابر بھی جمع تھے، تو جو کریم آف دی نیشن تھے انہوں نے ابو بکر صدیق کو منتخب فرمایا۔ پھر مسجد نبوی میں عامۃ المسلمین پر پیش کیا گیا کہ ہم نے خلافت کے لیے انہیں چنا ہے، کیا تم بھی متفق ہو؟ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں 10 پارٹیاں ہیں، ہر پارٹی کی کریم آف پارٹی جو ہے وہ اپنے سے بہترین بندہ چنے، صحیح، بالکل صحیح، یا 10 کی 10 مل کر کوئی ایک چن لے، ایک چن لیں، بالکل ٹھیک ہے، اگر مقابلہ چاہتی ہیں تو اپنا اپنا ایک ایک چن لیں، صحیح، 3 پارٹیاں ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، پھر ان 4-5 کو پبلک میں پیش کر دیں، جس بالکل طرح صحیح، عام ہوتا ہے، ریفرینڈم ہوتا ہے، اس طرح کریں، اب پتہ چلے کہ وہ ووٹ کس کو دیتے۔ اب جو امیر بن جائے اس کا پرابلم ہے کہ منسٹر کون ہوگا، گورنر کون ہوگا، وہ گورنر نامزد کرے گا، منسٹر نامزد کرے گا، ان کا الیکشن نہیں ہوگا۔ صحیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے نامزد ہوں گے تو وہ ان کا ذمہ دار ہوگا، کوئی وزیر غلطی کرے گا لوگ اس کا دامن پکڑیں گے، گورنر غلطی کرے گا لوگ اس کا دامن پکڑیں گے۔ اگر الیکٹڈ ہوگا تو جب لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ووٹ تو نے دیے تھے یار، ہاں بالکل ایسے ہی، یہ بدمعاشی ہے یہ کہ بدماشی، ذمہ داری پھر مظلوموں پر ہی آ جائے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ہے جی، اسلام نے بڑا سیدھا نظام دیا ہے کہ ایک بندے کو منتخب کرو اور پھر وہ جب تک دائرہ شریعت سے نکل جائے معزول ہو سکتا ہے، بیکار ہو جائے، معزول ہو سکتا ہے، معذور ہو جائے تو وہ ہٹ سکتا ہے، اگر وہ فٹ ہے کام کر رہا ہے تو یہ فار دا لائف، یہ روزانہ یہ تماشا نہ کرو، اچھا، صحیح صحیح، اس کی موت پر پھر دوسرا منتخب ہو۔ پھر وہی بات کہ ہم اپنی مرضی کا اسلام چاہتے ہیں۔ سعدیہ حیدرآباد سے یہ کہتی ہیں جی کہ حضرت جی آج کے اس دور میں احیاء اسلام کے لیے آج کے حسین کو کہاں اور کیسے تلاش کیا جائے؟ اپنے دل میں، اپنے دل میں، اپنے دل۔ دیکھیں آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں۔ صحیح، ہمارے دل میں حسین ہے یا یزید بیٹھا ہے، ہم اس کی پیروی کیا کریں۔ بات ہے، کیا بات ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے سامنے آج بھی کربلا ہے، اللہ طاغوتی طاقتیں بھی ہیں، بڑی طاقتور بھی ہیں، انٹرنیشنلی طاقتور ہیں، حق کی بھی ایک طاقت ہے، اس پر ادھر وہ طاقتور وہ ہے، اس میں اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، سبحان اللہ، لیکن مادی نظر سے ہمیں باطل طاقتور نظر آتا ہے، ایمان کی نظر ہو تو حق طاقت۔ حق طاقتور نظر آتا ہے، بالکل صحیح، اب جو حضور کے ساتھ بدر میں اترے شہید نہیں ہوئے، بے جو شک، حضور کے ساتھ احد میں اترے شہید نہیں ہوئے، صحیح بات، تو اگر ہم رائے حق میں مارے جائیں تو یہ غلط بات تو نہیں ہے، یہ تو سبحان ایک اللہ، مرتبہ ہے، ایک سبحان درجہ اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں جان بھی بچ جائے، پلے سے جائے بھی کچھ نہیں، اور ہم حق پر بھی ہوں۔ صحیح بات، اور مجھے شعر یاد آتا ہے کہ جی تو چاہتا ہے شہید ہو جائیں پر سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہمارا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، تو آپ حسین کو اپنے آپ میں دیکھیں، سبحان اللہ، دوسروں کے اور ہر روز یہ فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو، ہم دوسروں کے کہ آپ حسین نے کس جج کی طرف کرتے جانا ہے۔ رہتے ہیں کہ اس میں حسین ہے یا ہے، نہیں، آپ اپنے اندر اندر دیکھیں، دیکھیں، آپ کے اندر کو حسین ہے، اندر کے یزید کو مار دیں اور حسین کو زندہ کر دیں تو سب کچھ مل یہ جائے گا، مار کا تو ہر وقت جاری۔ سبحان اللہ۔ کرنل افضل ہیں جی لاڑکانہ سے، یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اسے میری گستاخی نہ سمجھیں تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یزید امیر بننے کا اہل نہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن پورا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم محض اس لیے شہید ہو جائے کہ ایک شخص امیر نہ بنے، اس میں مصلحت کیا تھی؟ اور واقعہ کربلا کے بعد کیا واقعی ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا؟ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ واقع کربلا ایک حادثہ تھا، صحیح، یزید کی کوشش یہ تھی کہ یہ پرامن طریقے سے ہو جائے، یہ میری بیعت کر لیں تو پھر سب کر لیں گے، بالکل صحیح، اور وہ شاید جنگ کو اوائڈ کرنا چاہتا ہو، کیونکہ وہ اس کا مقصد تو ایک حکومت تھی،
اور اس کا خیال تھا کہ اگر حضرت حسین میری بیعت کر لیں تو شاید پھر کوئی بھی باقی نہ رہے، باقی لوگ بھی کر لیں۔ ظاہر ہے پھر ان کے پیچھے جتنے لوگ، لیکن جو لشکر اس نے بھیجا ان کی اپنی خامیاں تھیں جو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیں کہ اگر ہمارا بھید کھل گیا تو پھر ہم مارے جائیں پھر ہم مارے جائیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو انہوں چھپانے نے کے لیے اللہ اور اپنے بول آپ- دیا۔ وہ 1000 کا لشکر تھا، مقابلے میں 72 لوگ تھے، 72 کا اور 1000 کا کتنی دیر مقابلہ ہونا تھا، صحیح بات ہے، شہید ہو گئے۔ صحیح بات، لیکن وہ بات باقی رہی کہ حق اپنی جگہ ہے، اور خواہ موت آ جائے، خواہ سارا خاندان مر جائے، رہنا حق پر ہے، حق جینا پر حق ہے، پر ہے، مرنا بھی حق پر ہے۔ حق پر ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک حادثہ تھا جس نے تاریخ اسلام کو ہلا کے رکھ دیا، اور مسلمانوں میں اس سے پھر کئی فرقے اتنا بڑا حادثہ تھا کہ مسلمان فرقوں میں بٹ گئے صحیح، اس حادثے کی وجہ سے، لیکن بنیادی طور پر حادثہ تھا۔ صحیح، لیکن اصل جو سبق ہے وہ تو وہی ہے کہ حق کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ کوئی غلبہ اسلام کی جنگ نہیں تھی، بالکل مقابل صحیح، کوئی کفار کا لشکر نہیں تھا، ہاں جی۔ صحیح بات، اس کے بعد غلبہ اسلام ہوا یا نہ ہوا، یہ سوال یہ یہاں سوال پیدا نہیں ہوتا، بالکل صحیح، حادثات میں یہ سوال نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، بالکل یہ ایک صحیح، حادثہ تھا، کوئی مطلب پری پلان کوئی چیز نہیں پری تھی۔ پلان چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، شیر زمان ہے پنڈ دادن خان سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی بہت سے لوگ 10 محرم کی فضیلت مختلف حوالوں سے بھی بیان کرتے ہیں، مثلا یہ عالم خلق کا وجود میں آنا، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، اور اسی طرح کے اور بھی واقعات 10 محرم الحرام سے منسوخ کیے جاتے ہیں۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ گزارش یہ ہے کہ بہت سے واقعات علماء نے لکھے ہیں جن کا ظہور 10 محرم کو ہوا، صحیح، لیکن ان سے ہمیں صرف ایک بات حاصل ہوتی ہے کہ کیا 10 محرم کو ہم بھی اپنے اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قبر میں کہ یونس علیہ السلام کس دن مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے، آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن کو، وہ ہمارا مسئلہ وہ ہمارا نہیں ہے، ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم کون ہو، یہاں کیسے آئے ہو، اور کیا کر کے آئے، کیا کر کے آئے ہو، کیا لائے ہو، اللہ اکبر، تم کس کے ساتھ ہو، تمہیں کس خانے میں رکھا جائے۔ بے شک، تو اگر 10 محرم اتنا ہی مبارک دن ہے تو ہم 10 محرم کو اپنا قبلہ درست کر لیں، توبہ کر لیں، ہمارا بھی ایک نیا جنم ہو جائے۔ سبحان اگر اللہ، سبحان اللہ، کوئی کہتا ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کو تو ہم بھی توبہ کر لیں، تو ہم بھی قبول کرا لیں۔ بے شک، بے شک، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے دنیاوی مصائب سے نکلے تو ہم بھی توبہ کر لیں، ہم سے بھی مصیبتوں کے پہاڑ ٹل جائیں۔ سبحان اللہ، تو بھئی یہ باتیں درست ہیں، لیکن دنوں کی فضیلت بھی ان کے لیے جو ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، عید بڑا مبارک دن ہے، لیکن کوئی سر میں خاک ڈال کر روتا پھرتا ہو تو پھر تو اس کے لیے مبارک کیا ہے؟ عید ہے، ظاہر ہے، بالکل صحیح بات ہے، اس کی کیا عید ہے؟ تو ہمیں اپنے آپ کو 10 محرم ہی کو صحیح لیکن اپنی جگہ لانا چاہیے، تو پھر تو بڑا مبارک ہے۔ صحیح۔ اچھا حضرت جی ایک اور سوال میں جلدی سے شامل کروں گا، یہ سوال تھوڑا سا مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ تحریم ارشد ہے سیالکوٹ سے، یہ لکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان خاص طور پر بر صغیر میں محرم الحرام میں شادی نہیں کرتے۔ محرم الحرام کا احترام کرنے کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں بھی شادیاں نہیں رکھنی چاہیے۔ کیا واقعی ماہ سفر کی بھی کوئی حرمت ہے؟ شادی، نکاح اور طلاق، یہ 2 کام ایسے ہیں جن کے لیے نہ کوئی وقت مقرر، نہ تاریخ، نہ دن، نہ مہینہ، جب کرو منعقد ہو جاتے ہیں۔ صحیح، جب نکاح کرو نکاح ہو جاتا ہے، جب طلاق دو طلاق ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، کیا کوئی محرم میں طلاق دے نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے، تو پھر نکاح کرے تو کیوں نہیں ہوتا؟ صحیح، سفر میں کوئی طلاق دے تو نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے تو پھر نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ صحیح، یہ محض رسومات ہیں جو ہم نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر بر صغیر میں بہت سی رسومات ہم نے ہندوؤں کی اپنا لی ہیں، انہیں ہم نے اسلامائز کر لیا، ان پر سبز رنگ لگا کر اور بڑا پکا کر لیا ہے۔ مطلب ہم اگر کسی سے میں نے بات پہلے کریں گے عرض تو کیا نا کہ رسم کے لیے کوئی سند بھی نہیں مانگتے، سند بھی نہیں کوئی مانگتے، رسم صحیح بتاؤ بات۔ اس پہ شروع ہو جاتے ہیں، سچی بات کرو، صحیح بات، کہتے ہیں یہ نئی بات ہے۔ ہاں، اسلام سے ہم اتنے دور جا چکے ہیں کہ کوئی شرعی قاعدہ بتاؤ تو کہتے ہیں یہ نئی بات ہے۔ اب جیسے مجھے یقین ہے جس طرح
حج اکبر کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ نئی بات لوگ کہیں گے ہے، نئی آج بات۔ جو بات آپ فرما رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی لوگ ضرور کہیں گے یہ نئی کہ بات نئی بات ہے، محرم میں بھلا کیسی شادی ہو نکاح سکتی اور طلاق جب کرے ہو جاتا، ہے؟ بالکل صحیح۔ اس کی شرائط چاہیے وہ منعقد ہو جاتا۔ حضرت جی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور آخر میں ماہنامہ المرشد سے اقتباس ہے، آپ کی تحریر ہے۔ قربانی کربلا نے قیامت تک یہ تحریر لکھ دی ہے کہ جو شخص بھی اپنی منمانی کی حکومت کرے گا اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسلام اسی کی اطاعت کا حکم دے گا جو اللہ کا قانون نافذ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ کرے گا اور اللہ کی کتاب کا قانون نافذ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مرشد لا